2 دن 2 رات تک خوفناک جنگ ہوئی۔ آخرکار جب صلیبی لشکر تھک کر ٹوٹنے لگا، عروج رئیس نے آخری حملے کا حکم دیا۔ باربروسا کے سپاہی اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلے، تلواریں ٹکرانے لگیں، نیزے لپکے اور دشمن کے علم گرنے لگے۔ پیٹرو کا سب سے بڑا سپہ سالار مارا گیا، باقی فوجیں جان بچا کر سمندر کی طرف بھاگیں۔ جب دھول چھٹی، قلعہ اب بھی باربروسا کے پاس تھا، دشمن پسپا ہو گیا تھا۔ الجزائر کے فصیلوں پر آفتاب ہنستا تھا، فتح کی کرنوں میں باربروسا کے پرچم لہرا رہے تھے۔ ناظرین، عروج رئیس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یہ اللہ کی نصرت ہے، آج الجزائر نے غلامی کا توڑ دیا ہے۔ الجزائر کی فصیلوں پر سورج کی کرنیں چمک رہی تھیں۔ باربروسا بھائیوں نے اپنی پہلی جنگ جیت لی تھی، لیکن عروج جانتا تھا اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ دور استنبول کے شاہی محل میں سلطان سلیم اول کو خبر ملی، ایک ترک الجزائر میں حلال کا پرچم گاڑ چکا ہے۔ سلطان نے مسکرا کر فرمایا، بلاؤ اسے، یہ میرا بازو بن سکتا ہے۔ ناظرین، عروج رئیس خضر رئیس کے ہمراہ عثمانی سلطنت کی دعوت پر استنبول روانہ ہوا۔ جب وہ شاہی دربار میں پہنچے تو ہر نظریں ان پر جمی تھیں۔ ایک قزاق جواب سلطانوں کی صف میں شامل ہونے والا تھا۔ سلطان سلیم نے تخت پر بیٹھے ہوئے عروج سے کہا، سمندر تمہارا ہے، زمین ہماری، آؤ بھائی بن جائیں، دشمن ہمارا ایک ہوگا، فتح ہماری ایک ہوگی۔ عروج رئیس نے زمین پر جھک کر کہا، میں سلطان کا سپاہی ہوں، میری تلوار اسلام کے لیے ہے۔ یوں عروج رئیس کو الجزائر کا باضابطہ والی یعنی گورنر مقرر کر دیا گیا اور عثمانی بیڑا بھی اس کے زیر کمان آ گیا۔ جب عروج استنبول میں معاہدے کر رہا تھا، خضر رئیس نے الجزائر سے لے کر تیونس تک دھاوا بول دیا تھا۔ قلعہ مستغانم، قلعہ تلمسان، قلعہ بجایا، قلعہ ججلی، قلعہ دلمیا۔ خضر رئیس ہر قلعے کو ایک تیز جھٹکے میں فتح کرتا تھا، جیسے طوفان صحرا میں ریت کے ٹیلوں کو اڑا دیتا ہے۔ ناظرین، لوگ خضر رئیس کو بحر شعلہ کہنے لگے تھے۔ پیٹرو دی نبریزا اپنی تمام سازشوں میں ناکام ہو چکا تھا۔ اب اس نے آخری داؤ کھیلا، عروج رئیس کو قتل کرنے کا منصوبہ۔ ایک غدار کو عروج رئیس کے قریبی خادم کے روپ میں الجزائر بھیجا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا، جب عروج رئیس دعا میں مشغول ہو، اسے خنجر گھونپ دیا جائے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ جس رات غدار نے حملہ کرنا چاہا، الیاس رئیس نے اسے دھر لیا۔ غدار کی زبان کھل گئی اور سارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ عروج نے کہا، ہمیں پتھروں سے نہیں، سانپوں سے ڈرنا چاہیے۔ اسی دوران وہ سونا جو ہسپانوی قافلوں سے ملا تھا، عروج رئیس نے اس کا بڑا حصہ الجزائر کی تعمیر پر لگا دیا۔ مسجدیں تعمیر ہوئیں، قلعے مضبوط بنے، بازار آباد کیے گئے، لوگوں کو خوراک اور تحفظ دیا گیا۔ باقی خزانے کو عروج رئیس نے عثمانی سلطان کے خزانے میں بھیجا بطور وفاداری کا تحفہ۔ پیٹرو کا خواب تھا کہ وہ سونا اس کے ہاتھ لگے گا، لیکن وہ خواب ہی رہا۔ ناظرین، عروج رئیس نے اپنی زندگی میں الجزائر اور اس کے ارد گرد تقریباً 20 قلعے فتح کیے۔ ہر قلعہ، ہر بستی، ہر ساحل پر اس کی تلوار کی گونج تھی۔ خضر رئیس نے مزید بڑھ کر اپنے کیریئر میں 40 سے زائد چھوٹے بڑے قلعے اور بندرگاہیں فتح کیں، اور بعد میں اسے سلطنت عثمانیہ کا کپتان دریا بنا دیا گیا۔ ایک شام الجزائر کے ساحل پر کھڑے ہو کر عروج رئیس نے کہا، ہم نے سمندر کو آزاد کروایا ہے، لیکن حقیقی کامیابی یہ ہے کہ لوگ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کریں۔ خضر رئیس نے جواب دیا، اور دشمن ہمیں اپنی چیخوں میں یاد رکھے۔ چاندنی رات میں سمندر کی لہریں باربروسا کا قصیدہ پڑھ رہی تھیں، ایک ایسا نام جو آنے والی صدیوں تک خوف اور فخر کا نشان بنے گا۔ الجزائر میں بہار کا موسم تھا، فضا میں فتح کے گیت گونج رہے تھے۔ باربروسا بھائیوں نے بحیرہ روم کو صلیبیوں کی زنجیروں سے آزاد کر دیا تھا، لیکن قسمت کے پاس ایک آخری چیلنج باقی تھا۔ تلمسان، جو الجزائر کا ایک اہم شہر تھا، ابھی تک ہسپانوی قبضے میں تھا۔ عروج رئیس نے فیصلہ کیا، جب تک ایک بھی صلیبی قلعہ باقی ہے، ہماری فتح ادھوری ہے۔ عروج رئیس نے خضر، اسحاق اور الیاس کے ساتھ مل کر عظیم لشکر تیار کیا، لشکر اسلام۔ قلعہ تلمسان کے دورے پر آن کھڑا ہوا۔ رات کے اندھیرے میں ایک مقامی سردار نے غداری کی، قلعے کے خفیہ دروازے دشمن کے لیے کھول دیے۔
ایک ساتھ ہزاروں سپاہی قلعے میں گھس آئے۔ عروج رئیس قلعے کے اندر محصور ہو گیا۔ خضر رئیس دور دوسرے قلعے میں تھا۔ الیاس اور اسحاق نے قلعے کی فصیل پر لڑتے لڑتے جان دے دی۔ عروج رئیس نے زخمی لیکن تلوار ہاتھ میں لیے دشمن کے ہجوم میں گھس گیا۔ اس کے آخری الفاظ تھے، کبھی غلامی قبول نہ کرنا، کبھی سر نہ جھکانا، اور پھر وہ اپنے خون میں نہا گیا۔ اس کی روح آزاد ہو گئی۔ ناظرین، جب خضر رئیس کو بھائیوں کی شہادت کی خبر ملی، اس نے قسم کھائی، میں ان کے خون کا بدلہ لوں گا، سمندر گواہ ہوگا۔ چند مہینوں میں خضر رئیس نے تلمسان دوبارہ فتح کیا، پورے مغربی بحیرہ روم پر ترک سلطنت کا قبضہ قائم کر دیا، دشمنوں کو زمین سے سمندر تک بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان سلیمان اعظم نے خضر رئیس کو کپتان دریا یعنی پوری سلطنت کا اعلیٰ بحری کمانڈر بنا دیا۔ خضر رئیس نے استنبول جا کر ایک شاندار محل بنایا۔ یہ محل آج بھی استنبول میں موجود ہے، بحیرہ روم کی یادگار کے طور پر۔ باربروسا بھائیوں کی بدولت اسلام کا پرچم بحیرہ روم پر لہرایا گیا، صلیبی طاقتیں سمٹ گئی، مسلمانوں کو آزاد سمندری راستے ملے، دنیا کو بتایا گیا کہ ایمان، غیرت اور اتحاد سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ خضر رئیس نے طویل عمر پائی۔ آخر کار 1546 میں جب وہ جہاد اور فتح سے مطمئن تھا، اپنے محل میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ اس کے مقبرے پر آج بھی ترک بحریہ کے کمانڈر سلامی دیتے ہیں۔ باربروسا کے جہازوں کی پرچھائیاں جھلملاتی ہیں، فضا میں اذان کی آواز گونج رہی ہے، اور آخری جملہ باربروسا کا، وہ مرے نہیں، وہ لہروں میں زندہ ہیں۔ ناظرین، آپ سے ایک سوال، اگر باربروسا آج زندہ ہوتے تو دنیا کا نقشہ کیسا ہوتا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اتحاد، ایمان یا بہادری ان کی سب سے بڑی طاقت تھی؟ کومنٹس میں اپنے خیالات ضرور لکھیں۔ تلمسان، وہی تلمسان جو کبھی علم، دولت اور عظمت کا گہوارہ تھا، آج صلیبیوں کے جھنڈوں تلے سسک رہا تھا۔ گلیاں سنسان، مسجدیں خاموش اور مینارے سرنگوں تھے۔ عروج رئیس جو الجزائر کا محافظ بن چکا تھا، اس نے للکار کر کہا، جب تک ایک بھی قلعہ دشمن کے پاس ہے، ہمارا جہاد نامکمل ہے۔ سپاہی تیار ہوئی، نعرہ تکبیر سے فضا گونج اٹھی۔ ہر سپاہی جانتا تھا یہ سفر واپسی کا نہیں ہے۔ عروج رئیس اپنے وفادار بھائیوں اسحاق رئیس اور الیاس رئیس کے ہاتھوں تلمسان کے دروازوں پر آن پہنچا۔ کئی دنوں تک قلعہ محاصرے میں رہا۔ سپاہیوں کی آنکھوں میں بھوک، پیاس اور تھکن کے باوجود جذبہ ایمان چمک رہا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عروج رئیس آج ہوتے تو مسلمانوں کا حال مختلف ہوتا؟ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔